اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج آپ کو رمضان المبارک کے 11ویں روزے کے وظائف بتانے جا رہا ہوں، جس کی تفصیل یوں ہے کہ جناب فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی عمر کے مطابق جتنی بھی آپ کی عمر ہے، 18 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، جتنی بھی آپ کی عمر ہے اتنی مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ نے بعد از نماز ظہر ایک مرتبہ آپ نے سورۃ فتح پڑھنی ہے، پارہ نمبر 26 میں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، یہ آپ نے خالدون تک پڑھنی ہے۔ اگر خالدون تک نہیں پڑھ سکتے تو وَهُوَ العلی العظیم تک پڑھ لیں۔ یہ 17 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور بعد از نماز مغرب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، یا کوئی بھی درود، بڑا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 55 دفعہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ، 50 اور 5 55 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب نماز عشاء آ جائے گی، اور نماز عشاء کے وقت آپ نے پڑھنا ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے ساتھ۔ تو اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ لیں۔ اب آ جائے گا جناب 12واں روزہ، تو 12ویں روزے کے آپ نے جناب فجر کی نماز کے بعد اللہ لطیف بعبادی و یرزق من یشاء وهو العلی وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادی و اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے رزق کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی ظہر کی نماز کے بعد آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو ہے نا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ تک آپ نے پڑھنا ہے، یا میں پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خدا نخواستہ اس میں عربی ہے تو اس میں کہ پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ بھی ہمیں معاف کرے، آپ لوگ بھی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کو پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے عصر کی نماز۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ نے 50 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد از نماز مغرب آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس کے بعد ناظرین آ جائے گی نماز عشاء۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے نفل پڑھنے ہیں، کوئی بھی اس میں آپ صورت ملا لیں، اور آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف پڑھ کر۔ اور ناظرین یہ آ جائے گا 12واں روزہ۔ اب اس کے بعد آپ اس 12ویں روزے میں آپ اگر تہجد کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز میں آپ آیت الکرسی پڑھیں عالم شریف کے بعد، اور عالم شریف کے بعد 3 دفعہ کل شریف پڑھیں پہلی رکعت میں، ایسے ہی فی العالم شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھنا ہے، تو اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں 13ویں روزے پر۔ تو
13ویں روزے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورت جمعہ ہے اس کی آیت نمبر 4 ہے، تو آپ نے آیت نمبر 4 جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورت جمعہ کی آیت ہے، مبارکہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے تقریباً 41 مرتبہ۔ پھر جناب زور کی نماز آئے گی، اور زور کی نماز کے بعد آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے 47 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز میں والناس پڑھنا ہے، وہ بھی 47 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جناب والا آ جائے گا نماز مغرب، تو نماز مغرب میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ہم جو نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تو یہ دعا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس میں آخر میں آپ نے یہاں پر اگر ہو سکے تو یہ جناب کی نا دعا مانگنی ہے آپ نے، اور پھر آپ جناب عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ اگر صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے تو یہاں پر 3 مرتبہ آپ سورۃ یاسین مبارک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ہو سکے ناظرین تو آپ کی مہربانی ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، آپ کا شکریہ۔ یہ میں نے آپ 3 دنوں کا آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اپنے رمضان مبارک کو ببرکت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ۔